الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، ہمارے ملک ہندوستان میں اس وقت بہت سے ضروری کاموں سے زیادہ ضروری کام، بہت سارے اہم کاموں سے کہیں زیادہ ایک نہایت اہم کام الیکشن کے عنوان پر مسلمانوں کا بیدار ہو جانا ہے۔ ہم اور آپ 2024 کی ان گھڑیوں سے گزر رہے ہیں کہ جو گھڑیاں اگلی کئی دہائیوں کا فیصلہ کرنے کی حیثیت اپنے اندر رکھتی ہیں۔ علامہ عامر عثمانی نے کہا تھا، کارزار ہستی میں عز و جاہ کی دولت، اس دنیا میں، اس گلشن میں، کارزار ہستی میں عز و جاہ کی دولت بھیک میں نہیں ملتی، آدمی کماتا ہے۔ جب ہم اور آپ اس دنیا میں آئے ہیں اور اس دنیا کا جو اسباب کا بندھن ہے، پروردگار نے مجھے اور آپ کو، مسبب الاسباب نے مجھے اور آپ کو اسباب کے جس چکر میں اور پروردگار نے اسباب کے جس بندھن میں ہمیں اور آپ کو باندھا ہے، بحیثیت سبب، بحیثیت تدبیر، اس کا اختیار کرنا نہ صرف یہ کہ ضروری امر ہے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم سنت ہے۔ چنانچہ صرف نظر اس کے کہ نتائج کیا ہوں گے، سرکار کس کی بنے گی، اکثریت کس کو حاصل ہوگی، کون کتنی بہومت سے اور کیسی طاقت کے ساتھ وجود پائے گا، یہ سارا کا سارا کام ہے اللہ کی قدرت کا۔ صرف نظر اس کے کہ کس پارٹی کو کتنا ووٹ ملنا ہے اور کس پارٹی کا خاکہ، اس کا مینیفیسٹو، اس کی اپنی حیثیت، اس کے آنے والے عزائم، یہ سب کیا ہیں، ان سب سے نظر ہٹا کر بنیادی طور پر اس وقت کا انتہائی اہم ترین کام یہ ہے کہ میں اور آپ کسی صورت اپنے حق رائے دہی سے راہ فرار اختیار نہ کریں۔ اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں تو ایک ادنا سا طالب علم ہوں، بہت چھوٹی عمر کا بچہ ہوں۔ ایسے دانشوران قوم و ملت، وہ افراد جنہوں نے اس ملک میں دہائیاں گزار دی ہیں، یعنی کسی کو 7 دہائی حاصل ہے، کسی کو 8 ملی ہے، کوئی 80 سال کا ہے، کوئی 80 پلس ہے، 90 تک پہنچا ہے۔ انتہا یہ ہے کہ جو لوگ 100 تک پہنچ رہے ہیں، ان کے خدشات اور ان کے ذہن اور ان کی فکر کا لب لباب اور نچوڑ یہ ہے کہ اگر آج 2024 کے اس الیکشن میں مسلمان کسی صورت غفلت سے کام لیتا ہے تو آنے والے کل میں کسی کے لیے مشکلات ہوں کہ نہ ہوں، تدبیر کی دنیا میں مسلمان کے لیے مشکلات بہت ہوں گی۔ اور سنیے، اللہ رب العزت کا ضابطہ اور دستور نہیں بدلتا۔ فَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، یعنی محض یہ جملہ کہہ کر آگے ہم نہیں بڑھ سکتے، میاں اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے، تو کیا آپ توحید کا سبق پڑھا رہے ہیں؟
یہ تو سب کو معلوم ہے. کیا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ جملہ بدر جاتے ہوئے یاد نہیں آیا کہ اللہ سب سے بڑا ہے؟ کیا حضور کو خندق کے، حنین کے، تبوک کے، احد کے دامن کو سجاتے ہوئے یہ سب یاد نہیں آیا؟ حضور نے چندہ کیا ہے، تبوک کا موقع ہے، آپ نے ایک ایک صحابی سے اوپر سے لے کے نیچے تک، بڑے سے لے کے چھوٹے تک، ہر ایک صحابی سے آپ نے کہا لاؤ، کیا لا سکتے ہو؟ میرے مصطفیٰ، میرے آقا، کالی کملی والے، آپ چندہ کر رہے ہیں؟ تبوک کا میدان سجنا ہے، ایک بڑی طاقت سامنے ہے، صحابہ کرام مدینے میں موجود ہیں، کل کی کل جماعت اصحاب کو حضور نے کہا ہے لے کے آؤ، کیا کیا لا سکتے ہو؟ ایک صحابی کے پلے کچھ نہیں تھا، غریب درجے کے صحابی ہیں، جب انہوں نے حضور علیہ السلام کا انہماک دیکھا، اللہ کے لاڈلے حبیب کی توجہ دیکھی، تو انہوں نے اس کو ضروری سمجھا کہ آج تبوک کے میدان کے لیے اور ایک بڑی طاقت کے خلاف مسلمان جو صف تیار کر رہے ہیں اور جس میدان کو وہ سجانے میں لگے ہیں، جس کی قیادت رسول اللہ کر رہے ہیں، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، دفاعی قوت کا سامان کیا جا رہا ہے ڈیفنس پوزیشن کے لیے، تاکہ کل جب برسرے پیکار ہو، دشمن ہمارے مد مقابل ہو، تو ہمارے پاس آلات ہونے چاہیے، ہمارے پاس دفاع کا سامان ہونا چاہیے، ڈیفنس پوزیشن ہونی چاہیے. جہاد کی دنیا سج رہی ہے، میدان عمل سجا ہوا ہے. رسول پاک کا یہ غریب درجے کا صحابی حضور کی توجہ دیکھ کر تاب نہ لا سکے. انہوں نے اس دن پورا دن مزدوری کی، مزدوری میں چند کھجوریں ان کو حاصل ہوئی، وہ چند کھجوریں لے کر کالی کملی والے کے پاس آئے، مال کا ڈھیر لگا ہوا تھا جو صحابہ نے پیش کیا تھا. حضور نے اس غریب صحابی کی وہ چند کھجوریں لے کر اس سارے مال پر پھیلا دی اور فرمایا تمہارا یہ مال لوگوں کے مالوں سے کہیں زیادہ قیمتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈیفنس پوزیشن کا حصول، اس طاقت کا حصول، اس راستے کا حصول، اختیارات کا حصول اور جائز درجے میں اپنی دفاعی قوت کا سامان کرنا، یہ رسول پاک کی عین سنت ہے. اور اگر کوئی ان مشکل حالات میں اس سنت سے جان چراتا ہے، وہ نہ صرف یہ کہ شریعت اسلامی کا مجرم ہے، وہ رسول پاک کا مجرم ہے، اور رسول پاک کا مجرم ہے مطلب وہ اللہ کا مجرم ہے اور وہ قوم مسلم کا مجرم ہے، ہندوستان کے مسلمانوں کے مستقبل سے کھیلنے والا ہے. آپ کو مجھے لگتا ہے کہ میرا ایک ووٹ کیا کر لے گا؟ ایک ووٹ طاقت کے لحاظ سے اتنا بڑا ثابت ہوتا ہے کہ ایک ووٹ آیا تو آدمی بن گیا اور ایک ووٹ نہیں آ سکا تو آدمی بگڑ گیا، اس کا سارا کھیل بگڑ گیا. دشمن اپنی زور آزمائی پر مکمل لگا ہے. ایک طرف سارا ملک ہے، ایک طرف وہ طاغوتی دجالی طاقتیں ہیں جو اسرائیل کو اپنا باپ مانتی ہیں، وہ دجالی طاقتیں ہیں جو دجال کے گویا پیروکار ہیں. جیسے اسرائیل کے یہودی دجال کے منتظر ہیں، ویسے وہ بھی اپنے باپ اسرائیل اور اس کے نظام کے منتظر ہیں، اور اسی دھرتی پر وہ بستے ہیں. وہ وہی فاسقانہ اور ملحدانہ نظام اس زمین پر چاہتے ہیں جو امن و سلامتی کا مخالف اور پیار و محبت کا دشمن اور انسانیت کا قتل کرنے والا ہے، جو ساری دنیا یورپ میں سجا ہوا ہے، رچا ہوا ہے، بسا ہوا ہے. ہمارے ملک میں چونکہ ایسا نہیں ہے، یہاں آج بھی پیار و محبت کی کہیے کہ مشالیں جلتی ہیں. آج بھی ایک مسلم باپ کو غیر مسلم بیٹی دیکھ کر سر پہ دوپٹہ لے لیتی ہے اور غیر مسلم باپ کو مسلم بیٹی دیکھ کر سر پہ دوپٹہ لے لیتی ہے. آج بھی بڑے بوڑھوں کا سمان کیا جاتا ہے، احترام کیا جاتا ہے، اور وہ کس قوم کے ہیں، مذہب کے ہیں، قبیلے کے ہیں نہیں دیکھا جاتا. آج بھی ٹرینوں میں چلتے ہوئے اور کہیے کہ بسوں میں چلتے ہوئے بڑی بوڑھی بزرگ عمر کی خواتین کے لیے
نوجوان سیٹ چھوڑ دیا کرتے ہیں، اور وہ نوجوان مسلم بھی ہوتے ہیں اور غیر مسلم بھی ہوتے ہیں۔ اس تہذیب کی حفاظت کے لیے 2024 کے الیکشن میں مسلمانوں ہی کو نہیں، ملک کی ہر قوم کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ وہ اپنی ووٹ کا استعمال ضرور کرے، ورنہ اس گنہگار نے بار بار آپ سے کہا ہے کہ ایک خاص رنگ میں ملک کو رنگنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور وہ اس میں کسی نہ کسی درجے میں کامیاب ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اس لیے سامان تدبیر کے طور پر اپنا کام کیجئے، نتیجہ اللہ پر چھوڑ دیجئے، اور یہ بات ذہن میں رکھیے کہ آپ مسلمان ہیں، آپ مٹ نہیں سکتے، نہیں مٹ سکتے۔ اور میرے ایک دوست تھے غیر مسلم، ایسی بات ہو رہی تھی، میں اس سے کہنے لگا یار ہم نہیں مٹ پائیں گے، بہت مشکل ہے۔ کیا مطلب؟ میں نے کہا اصل میں ہمارے پیغمبر نے ہمیں یہ کہا ہے کہ کلمہ گو مسلمانوں سے دنیا ہے، اگر وہ نہیں تو دنیا نہیں۔ میں نے کہا بیٹے تو ہمارا صدقہ کھا رہا ہے، یہ کرم ہے مصطفیٰ کا، ہم ان کے قدموں کا صدقہ کھا رہے ہیں۔ تو وہ کہنے لگا تو یہ ضروری تھوڑا ہی ہے۔ میں نے کہا یہ تیرے لیے غیر ضروری ہو سکتا ہے، ہمارے لیے یہ اتنا ضروری ہے کہ سورج نکل رہا ہے اور محمد عربی نے یہ کہہ دیا کہ سورج نہیں ہے تو ہم سورج کی روشنی کے منکر ہو جائیں گے، اس لیے کہ بات محمد کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ قوم مسلم کی آبرو، اس کا سمان، اس کی عزت، یہ ٹوٹل کا ٹوٹل داؤ پر لگا ہے۔ اور ہوگا کیا؟ یہ سب بات کی چیزیں ہیں۔ آپ اپنی سی تدبیر کیجئے، ووٹ کا استعمال کیجئے، اس کے باوجود نتائج مخالف آتے ہیں تو آئیں۔ پھر اللہ نے اعلان کر دیا ہے صاف لفظوں میں، ظالموں کو ہم ایک دم پکڑنے والے ہیں۔ کیسے پکڑنے والے؟ ایک دم پکڑنے والے ہیں۔ تازہ ترین نظارہ دبئی کی سرزمین پر دیکھ لو، سارے لمبے جبے والے پاگل یہود عیسائی کے پیروکار سب حیران و ششدر ہیں۔ اللہ نے پانی کو، بوند کو، قطرات کو حکم دیا ہے، برستے جاؤ برستے جاؤ برستے جاؤ۔ ساری دنیا کی طاقت مل کر دبئی کی مدد کرے، اللہ کہہ رہے نہیں ہم تھامیں گے تو رکے گی، ہم نہیں تھامیں گے تو کسی کا باپ نہیں روک سکتا۔ برس رہی ہے، بڑی بڑی گاڑیاں جن میں بیٹھ کے وہ یہود کے ٹٹو گھومتے پھرتے اور فخر کرتے، پانی میں بہی پھر رہی ہیں۔ اللہ اپنی قدرت کا اظہار کر کے بتا رہے ہیں یہ تو ہلکی سی بارش ہے، حکم دیا ہے، پانی کا سیل رواں ہے، تھمتا نہیں تھمتا ہے۔ سوچو اگر ہم نے اپنے غضب کا اظہار کیا تو تمہارا کیا بنایا جائے گا؟ تو بعد میں حالات کیا ہوں گے وہ سب اللہ پر چھوڑ دیجئے، فی الوقت تو اتنا کیجئے جتنا ہمارا کام ہے۔ ہمارا کام کیا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، سورہ انفال کی آیت نمبر 60 ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں تم دشمنوں کے مقابلے میں دفاع کی قوت اختیار کرو، ڈیفنس پوزیشن اختیار کرو۔ کل خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ کوئی موقع ایسا آ جائے کہ تم پر کوئی ہاتھ اٹھانے لگے تو اس ہاتھ کو روکنے کی صلاحیت اور طاقت اپنے اندر پیدا کرو، اس لیے کہ یہ سامان انسانیت بھی ہے، سامان شریعت بھی ہے اور سامان دستور بھی ہے۔ مذہب اسلام پہلے دن سے یہ بات کہتا ہے کہ آپ کسی بے بس پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتے۔ سارا ملک محبت چاہتا ہے، پیار چاہتا ہے، امن چاہتے ہیں، سلامتی چاہتے ہیں، اوپر سے لے کے نیچے تک سارے ملک کے انسان پیار کی شمع جلانا چاہتے ہیں۔ کچھ 500 روپے پر ڈے پر نعرہ لگانے والے حرام خور، وہ یہی ہیں، اس کے سوا نہیں ہے۔ وہ 500 روپے روزی روٹی کا مسئلہ ہے، دھندا پانی ہے نہیں، پکوڑے کہاں تک بیچے گا آدمی؟ اور پکوڑے بھی ختم ہو گئے، رمضان کا موسم گیا، پکوڑوں کا موسم چلا گیا، اس لیے پکوڑے بھی نہیں بک رہے۔ اب کیا کرے گا؟ اب ریلیاں ہو رہی ہیں حضرت، کتنے روپے؟ 500 روپے۔ کچھ ووٹ بیچنے والے بھی آپ کو ہاتھ آئیں گے، کتنی ووٹ ہیں گھر میں؟ 5 ہیں، لے لو 5000 روپے۔ حضرت آپ لے تو آئے ہیں، کسی سے پوچھ لیجئے گا یہ 5000 روپے کیسے ہیں؟ یہ صرف حرام نہیں ہے،
اگر صرف حرام ہوتے تو بھی مسئلہ یہاں تک نبھ جاتا کہ صاحب حرام کھا لیا. نہیں، یہ تو آپ ہندوستانی مسلمانوں کا سودا کر آئے ہیں، ان کے گوشت کی بوٹیاں ہیں یہ 5,000 روپے، گویا آپ قوم مسلم کا گوشت کھا رہے ہیں. یہ 5,000 روپے نہیں ہے. باہر کیف وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، قرآن ہمیں حکم دے رہا ہے دفاعی سامان اختیار کرو. اس وقت ووٹ جو ہے وہ سامان جہاد ہے. الیکشن کی آمد ہے. اس الیکشن کے موقع پر ہمیں موقع ملتا ہے کہ ہم اپنی ووٹ کا جو ہماری طاقت ہے، جس کا قرآن اعدوا لهم ما استطعتم من قوہ کے کہہ کر حکم دے رہا ہے، یہ ہماری طاقت ہے. اس کے بل پر ہم کچھ لوگوں کو چنیں گے، وہ پارلیمنٹ میں جائیں گے، ہماری ووٹ کے سہارے جائیں گے. کس کی ووٹ کے؟ باہر کیف یہ کہ 5 سال کے لیے ہم ایک آدمی منتخب کرتے ہیں جو وہاں جا کے بیٹھتا ہے، ہماری بات کہتا ہے، اور نتیجے میں اس بات کے کہنے کا ایک اثر ہوتا ہے. ایوان میں جو ادھیکش مہودے بیٹھے ہیں، جن کو لے کر آدمی اپنا کاغذ لے کے کھڑے ہو کے مخاطب کرتا ہے، جناب اسپیکر اردو زبان ہو گئی، ادھیکش مہودے آپ کا بہت بہت دھنیہ واد، آپ نے مجھے اپنی بات کہنے کا موقع دیا، وارتالاب کا موقع دیا. میں جس علاقے سے، وہ اپنی بات کہہ رہا ہے، اب وہ آپ کی بات کہہ رہا ہے، وہ بات آپ کی ہے، ظاہر ہے کہ نمائندہ آپ کا ہوگا تو بات کہے گا. اس واسطے یہ موقع جس سے ہم گزر رہے ہیں اپنی ووٹ کے صحیح استعمال کا ہے. ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ اپنی ووٹ کا صحیح استعمال کریں. اچھا، ووٹ کا استعمال تب کریں گے جب ووٹ ہوگی. ابھی تو ووٹ ہی نہیں ہے. وہ امام صاحب بس دھیان نہ رہا میرا، تو میں تو ایسے ہی نہاری میں گم تھا بریانی میں، اور بس دھیان نہ رہا میرے، تو میری وہ تو ووٹ ہی نہیں ہے. اچھا کئے سال کے ہو؟ بس 24 کا ہو گیا میں تو. اچھا 24 سال کے ہو، کب ڈالتے ہیں ووٹ؟ 18 کے بعد. تو 6 سال سے کیا کر رہے تھے آپ؟ نے 6 ووٹیں ضائع کی ہیں. کتنی؟ 6 ووٹیں ضائع کر چکے آپ. گویا آپ 6 مرتبہ اپنی قوم کے ساتھ غداری کا مظاہرہ کر چکے ہیں. بعض دیندار بھی ہوں جنہیں دین کا ہیضہ ہوتا ہے، وہ سمجھتے ہیں یہ تقویٰ ہے، حالانکہ وہ تقویٰ نہیں ہوتا، لقوہ ہوتا ہے. نہیں حضرت، میں ووٹ نہیں ڈالتا، اصل میں یہ جمہوریت اسلامی نہیں ہے. تو اسلام کا نظام لے آؤ، اس کے حالات نہیں ہیں. تو حضرت بے وقوف دامت برکاتہم، اسی کی حفاظت کر لو پہلے، اس کی حفاظت ہو جائے پھر اسلام کے خانوں تک پہنچنا. یعنی جہان بھر کے محدثین، علماء، مفسرین، مشائخ، شیخ، بزرگ، جہان بھر کے مختلف مسالک کے علماء وہ کہے ووٹ ڈالو، اور یہ پنڈت جی کہے نہیں یہ اسلام کے خلاف ہے. کیا ہوگا اس کا؟ فرشتے انتظار میں بیٹھے ہیں کہ حضرت آئیں تو ان کو واشنگ مشین میں ڈال کے ذرا ایسا دھو دیں تاکہ یہ جنت کے قابل ہو جائیں. اللہ ہم سب کی حفاظت فرما دے. مسئلہ یہ ہے کہ ووٹ کے سلسلے میں غفلت اتنی کہ بڑی تعداد ہم مسلمانوں کی ایسی ہے جس کا ووٹ ہی نہیں ہے. اس کا ایک آنکڑا تجزیے کے طور پر آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں. لوگوں نے بہت سی جانچ پڑتال کے بعد لسٹ نکالی ہے. 2018 کے الیکشن کے موقع پر الیکشن کمیشن کا بیان آیا تھا، جس نے کہا تھا کہ لوگوں کی 18-19 سال کی عمر جن کی ہو چکی ہے اور انہوں نے اپنا ووٹر رجسٹرڈ لوگوں میں شامل نہیں کیا نام. یہ بیان کس کا تھا؟ الیکشن کمیشن کا. الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ ان لوگوں کی تعداد ملک میں 3,36,00,000 ہے. کتنے؟ 3,36,00,000 ہے. اور ان میں بڑی تعداد یو پی میں پائی جاتی ہے. یو پی میں 75 لاکھ، بہار میں 46 لاکھ، اور حضرت یہ سب نوجوان ہیں جن کا نام ووٹر لسٹ میں نہیں ہے. یہ 2018 کا ڈاٹا ہے، تازہ نہیں ہے. مزید آگے بڑھیں. انہوں نے کہا 2014 کی مردم شماری کے مطابق کل ووٹرز کی تعداد بھارت میں 83 کروڑ ہے. 83,41,479 ہے، جبکہ ووٹ ڈالنے والوں کی تعداد 55,38,01,801 ہے. 83 ہیں ووٹرز، اور ڈالنے والے کتنے ہیں؟ فقط 55 کروڑ ہیں. یعنی کل ووٹرز میں سے
کتنا فیصد ووٹ ڈل رہا ہے؟ پرسنٹیج کیا ہے؟ 66% لوگ ایسے ہوتے ہیں جو حق رائے دہی کا استعمال کرتے ہیں. بعضے تو سو جاتے ہیں، ابھی جاؤں گا میں تو یار، اور نیند کون خراب کرے گا، وہ تو جیتا پڑا. ہائے ہائے کیسے ودوان لوگ ہیں یہ. مسلم سماج میں ملیں گے آپ کو، باہر کہیں نہیں ملیں گے. جیتا پڑا، میں ایک ووٹ دے کے بلا وجہ میں کیا کہوں، جیتا پڑا بھیا، لہر ہے اس کی. ارے بے وقوفو، کم من فئۃ قلیلہ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. قرآن کہتا ہے قلت کثرت کوئی معنی نہیں رکھتی ہے، تم اپنا کام کرو، نتیجے وہ نکالتا ہے. کون نکالتا ہے؟ اگر یوں مصطفیٰ نے دیکھا ہوتا تو کیا یہ دین پہنچتا؟ حضور کہتے وہ 1050 ہے بدر کے مقابلے جو آئے بدریوں کے، اور ہم کتنے؟ 313. نہ بھائی بہت زیادہ، ان سے نہیں لڑ نہیں سکتا. کہاں جا رہے ہو، چکر میں مت پڑو بھائی، جیت ہی نہیں سکتے. نہ جی نہ، وہ اپنے بس کا کرنے میں اتنے جری تھے. 2 بچے ہیں معاذ اور معوذ نام کے. عبد الرحمن ابن عوف سے کہتے ہیں چچا بتائیں ذرا ابو جہل کہاں ہے؟ وہ کہتے ہیں تم کیا کرو گے ابو جہل کا؟ کہا اس کی تو بینڈ بجانی ہے، چاچا بتاؤ تو صحیح کون سا ہے. اچھا دیکھو سامنے وہ دور کھڑا ہے ابو جہل. آئے ہائے، صحابہ کی ان اولادوں کا ایمان کا کوئی ذرہ مجھے اور آپ کو نصیب ہو. یوں گئے ہیں وہ بچے. مورخین لکھتے ہیں تیر کی مانند، شیر کی مانند جھپٹے ہیں، اور یوں جھپٹ کے آن لمحے میں ابو جہل جیسے ظالم اور جری لیڈر کا خاتمہ کر دیا. ابو جہل کے مرتا تھا اور کہتا تھا ہائے کیسی ذلت کی موت ہے. کسی بڑے سے تو مروا دیتے. دیکھیں بچے کوٹ گئے. کون کوٹ گئے؟ بچے کوٹ گئے، بچوں نے مارا ہے جی. یہ بالکل ایسے ہی تھا جیسے حامیم الف سین نے 7 اکتوبر سے پہلے آئرن ڈوم پہ حملہ کر کے جب اسرائیل کے غرور کو چکنا چور کیا تو تھپڑ منہ پہ لگا. یار دیکھیے چھوٹے چھوٹے بچوں نے مار دیا. یہ نہیں ہو سکتا، یہ کچھ اور نہیں ہے، یہ تل ملاحٹ ہے جو اسرائیل فلسطین پر بمباری کر رہا ہے اور کچھ نہیں ہے. میں کہا کرتا ہوں 4 سال کے بچے نے 24 سال کو تھپڑ مارا ہے حضرت، کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے تھا. کچھ نہیں ہے. اب وہ نتیجے میں کسیانی بلی کھمبا نوچے، لومڑی کو انگور نہیں ملے. کسی نے پوچھا خالہ تمہیں نہیں ملے؟ نہ میں نہ کھاتی کھٹے. ایک کمبخت کو ہاتھ نہیں آئے تو کھٹے بتا رہی ہے. سیم کنڈیشن تھی ابو جہل کی اور سیم کنڈیشن ہے اسرائیل کی، اور دنیا کے ہر ظالم کا یہی حال ہوتا ہے. جب اللہ کی گرفت اس پر آتی ہے اور ایمان والے تدبیر کی دنیا میں آگے بڑھ کے اپنے میدان عمل کو سجاتے ہیں، پھر ظالم کیا کرتا ہے؟ کسیانی بلی کھمبا نوچے. اس لیے عرض کر رہا ہوں حضرت 66% اس سے زیادہ لوگ استعمال نہیں کرتے. گویا 40% افراد وہ ہیں ملک کے جو ووٹ ڈالتے ہی نہیں. اس میں مسلمان بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، بدھسٹ بھی ہیں، جینی بھی ہیں، دلت بھی ہیں، آدیواسی بھی ہیں، پارسی بھی ہیں. اور اس وقت کا بنیادی عمل، اور آگے بڑھ کے کہہ رہا ہوں اس وقت کا دینی عمل اور دین کا بنیادی تقاضا ہے کہ آپ ووٹ بنوائیے اور ووٹ کا استعمال کیجیے. یہ دنیا نہیں ہے، یہ دین ہے. اس لیے کہ اگر فرقہ پرست طاقتوں کو لگام نہ لگا، آپ کی مسجدیں محفوظ نہ ہوں گی، مدارس محفوظ نہ ہوں گے. حضرت والا ملک میں جو کچھ چل رہا ہے وہ سب بتا رہا ہے. اگر ووٹ کا صحیح استعمال نہیں ہوا تو نتائج کیا ہوں گے؟ الیکشن دین ہے. وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ. قرآن کہہ رہا ہے یہ گواہی ہے، اور جو گواہی چھپائے گا وہی مجرم ہے، جو گواہی سے پلٹ جائے گا وہی مجرم ہے، جو گواہی کی پرچی بیچ ڈالے گا وہ دوہرا مجرم ہے، اور جو گواہی کا انکار کرے گا وہ بھی بڑا مجرم ہے. اس لیے حضرت آپ کی دلی میں کن تاریخوں میں چناؤ ہے اس کا پتہ لگائیے. اس سے پہلے ووٹ بنوا لیجئے. ابھی ووٹ بن رہا ہے، فلائٹوں میں اعلان ہو رہا ہے، ٹرینوں میں اعلان ہو رہا ہے، اسٹیشنوں پر اعلان ہو رہا ہے. حکومت کے نمائندے جگہ جگہ بیٹھے ہیں اور وہ جگا رہے ہیں لوگوں کو. اگر اس کے باوجود بھی بھارت کا ووٹرز اپنی ووٹر آئی ڈی کارڈ کا اور ووٹ کی طاقت کا استعمال نہیں کرتا تو پھر وہ بے وقوف ہے.
اور بالخصوص مسلمان کو چاہیے، آپ کہاں ہیں؟ اجی حضرت میں تو بہار کا ہوں. تو بہار تو بھوٹان میں تو ہے نہیں، ٹکٹ بنواؤ. میرے پاس پیسے نہیں ہیں، ادھار لو، جاؤ اپنے وطن. ووٹ ڈالنے کو ضروری سمجھو، تمہارا ایک ووٹ تمہاری قوم میں زندگی پیدا کرے گا. حضرت ہم تو یو پی کے امروہہ کے رہنے والے ہم تو، اور حضرت وہاں تو الیکشن وہ نکل گیا جی. آج ہے نا الیکشن، اس خطے میں ہے امروہہ کے علاقے میں. وہ حضرت ہم تو وہاں کے جی مظفر نگر کے، وہاں آج ووٹ ہے اور میں نہیں جا سکا. فوراً نکلو، بائک بھگا دو، 100 سے اوپر چلو، گاڑی کر کے لے جاؤ، کرایہ کرو. جیسے کوئی قسم پرسی میں مر رہا ہو اور اس کے لیے زندگی ضروری ہو، اس وقت وہ کسی سے ادھار لینے میں شرم محسوس نہیں کرے گا. ویسے آپ اسے زندگی اور موت کا مرحلہ سمجھیے، یہ اس سے کچھ کم نہیں ہے. آپ دلی والے، ابھی چونکہ موقع ہے اہل دہلی کے لیے، تو اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ بے پناہ جزائے خیر دے جمعیت علماء ہند کو. جمعیت علماء کی جانب سے ملک کے مختلف حصوں میں ٹیمیں گردش کر رہی ہیں. ان کا کام یہ ہے کہ وہ ووٹر آئی ڈی کارڈ بنوا رہی ہیں، اور اگر اس میں کسی کریکشن کی ضرورت ہے وہ کر رہی ہیں. اور تیسرا بنیادی کام جو اصل ان کا ہے وہ یہ ہے کہ جس کا ووٹر لسٹ میں نام نہیں ہے وہ اس کا نام اس میں شامل کرنے کی جستجو میں ہیں. یہاں مٹکے والی گلی میں مستقل پروسیس چل رہا ہے، ادھر چلے جائیں تو کنویں والی مسجد میں چل رہا ہے. یہاں ہمارے سیلم پور میں ہم نے رمضان سے پہلے کہا تھا جب اوپر نماز ہو رہی تھی، بھیا پیارے مقتدیو، چاچو، تایو، بھائیو، ارے بابو سن لو، اگر تمہارے گھر میں کچھ ایسے لوگ ہیں تو ان کا ڈاٹا دے دو. ایک بڑے میاں نے ایک پرچہ دیا، باقی سب بہادر شاہ ظفر کی اولاد ہیں، بشمول میرے، کسی کو ضرورت نہیں ہے. حضرت ایسے ہی جا رہا ہندوستان، ان کے باپ کا یہی کہتے تھے مغل، یوں نہیں جائے گا. وہ سوتے رہ گئے اور انگریز ہندوستان لے گیا. وہ سوتے، رات کو مجرے ہو رہے، مشاعرے ہو رہے، اور طوائفیں ناچ رہی ہیں، اور راتوں کو محفلیں سج رہی ہیں، اور صبح پتہ چلا ذل الہی سو رہے ہیں، اور پتہ چلا ان کے سلطنت کو اور ان کے پورے نظام کو سب انگریز اٹھا کے لے گیا. ذل الہی کو ظہر کے بعد جگایا گیا. حضرت اب آپ ذرا جاگیں گے یا اور سوئیں گے؟ اور سونے دیتے. سلطنت لٹ گئی، اور کتنا سو گے؟ اسی سونے میں نکال دیا اپنی پوری سلطنت کو، اور اخیر دور میں یہی ہوا ہے، اور برباد کر دیا گیا. پورا ملک ان کے ہاتھوں چلا گیا. پھر جو کچھ ہوا وہ میرے آپ کے سامنے ہے. اور اس کے بعد انگریز سے جو لڑائی لڑی گئی ہے اس میں جان ہتھیلی پہ لیے گھومتے تھے. شیخ الاسلام حضرت مدنی کہتے ہیں کہ اگر حسین احمد کی جان دے کر ملک کو آزادی مل جاتی ہے یہ سستا سودا ہوگا. حرم پاک میں ہے، مسجد نبوی میں حدیث کا سبق پڑھاتے ہیں. خیال آیا، کہتے ہیں ہندوستان جاؤں گا. کسی نے پوچھا مدینے کی زمین چھوڑ کر؟ فرمایا ہاں، مسلمانوں کو انگریز کا غلام اور ہندوستان کے ہم وطن بھائیوں کو اور اپنے ملک کو انگریز کی غلامی میں نہیں چھوڑ سکتا. حسین احمد کا ہندوستان پہنچنا ضروری ہے. وہ آئے. آج انگریز تو نہیں ہے، لیکن انگریز کی ناجائز اولاد ہے، ملک پر قبضہ کر رہی ہے. دھیرے 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 وہ خود کو بلیک یہودی بتا رہی ہے. وہ کہہ رہے ہم تمہاری نسل سے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں ہم تمہاری نسل سے، اپنوں کو پہچانو. قرآن کہہ رہا ہے جیسے ان کے مقدر ذلت ہے ویسے تمہارے مقدر بھی ذلت ہے. ظالم ذلیل ہوتا ہے، ظالم باعزت نہیں رہتا. اس لیے اس وقت کا سب سے اہم کام ووٹر آئی ڈی کارڈ اگر نہ ہو تو بنوائیں، بن سکتا ہو. اور حضرت یہ ہندوستان ہے، یہ میرا ملک اتنا خوبصورت ہے، یہاں ملا کا ایمان اور پنڈت کا بھگوان ایک ساتھ دکھ جاتے ہیں، سب ہوتا ہے. حضرت اب ممکن نہیں، ممکن ہے، کس نے کہا ممکن نہیں ہے؟ جب حکومت ممکن کہہ رہی ہے تو پھر آپ کیسے ناممکن کہہ رہے ہیں؟ اس لیے ووٹر ایک ایک آدمی اپنے گھر کا جائزہ لے، سارے لوگ سب کی فکر کریں. میں حضرت بہت حالات خراب ہے، امام صاحب کے پاس چل لے بھائی، بیان بہت 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 فکر کا بیان تھا بھائی. وہ حضرت بہت حالات خراب ہے. اچھا چائے پی لیجئے. ہاں چائے پی لیں. چلو حضرت، ہاں ٹھیک ہے جاؤ. اب کیا ہوا؟ نہیں، اس طرح کچھ نہیں ہوگا.
اس طرح کچھ نہیں ہوگا. میں اپنے گھر کا پابند ہوں اور میں اپنے گھر کے لیے ذمہ دار ہوں. الا کلکم راعٍ وکلکم مسئولون عن رعیتہ. پیارے پیغمبر کہتے ہیں تم سب کے سب ذمہ دار ہو, ہر ایک سے تمہارے ماتحتوں کے بارے میں سوال ہوگا. اللہ پوچھیں گے تمہارے ان بچوں کو شعور نہیں تھا, یہ 18 کراس کر کے 19 میں پہنچے تھے, تم تو جانتے تھے نا قوم مسلم کی آبرو داؤ پر تھی, تم نے ان کی ووٹر لسٹ میں نام شامل کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ اب یہ جواب نہیں ہوگا, یہ جرم ہے. اللہ میری آپ کی سب کی حفاظت کرے. شام کو جمعیت علماء کی ٹیم یہاں آ رہی ہے. 2-3 دن ہم سے مس ہو گئے, ہم سفر میں تھے, کوشش کی لیکن نہیں پہنچ سکے. شام کو جمعیت علماء کی ٹیم بنگلور سے یہاں پہنچ رہی ہے. آپ سب لوگ اس مسجد کے نہیں ہیں, اس وقت ہنگامی پوزیشن ہے. آپ جہاں جس مسجد سے آئے ہو جا کے اپنے امام صاحب کا سر کھاؤ. حضرت ہمیں نہیں پتا, سر کھاؤ امام صاحب کا, کھاؤ سر. حضرت ہمیں نہیں پتا. وہ جمعیت علماء کی ٹیم کام کر رہی ہے جمعیت کے دفتر میں. آپ ذرا فون گھمائیں, حضرت تعلق کریں کسی سے اور ذرا جمعیت کی ٹیم کو یہاں بلائیں تاکہ ووٹر لسٹ میں نام شامل ہو سکے. اور یہ منٹوں کا پروسیجر ہے, ان کو خالی کمپیوٹر پہ لیپ ٹاپ پہ بیٹھ کے یوں 2-4 مرتبہ کرنا ہوتا ہے اور وہ سارا خاکہ وجود میں آ جاتا ہے. کریں گے انشاءاللہ. ووٹ کا جو دن ہوگا اس دن اپنی نیند کو دن میں حرام سمجھ لیجئے گا. ووٹ ڈالنے سے پہلے کس کو ڈالیں گے یہ سردردی آپ کی ہے. علاقے کے لحاظ سے اپنے بڑوں سے مشورہ کیجئے اور کسی ایک آدمی کو جو آپ کا, علاقے کا, قوم کا, ملک کا مفاد پرست ہو اور ملک کے مفاد میں بہتر ہو, اس کو ووٹ کیجئے تاکہ ملک سے فرقہ پرستی کا خاتمہ ہو, امن, شانتی, پیار, سلامتی, محبت اس سب کے دیپ جل سکیں. اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.